السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس بات پر وعدہ لیا تھا کہ جو ان کو تورات، انجیل وغیرہ کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے باتیں ان کو بتلائی، جو ان کو حق باتیں معلوم تھی، تو وہ لوگوں کو حق بات بتائی، لیکن بنی اسرائیل نے حق بات کو چھپایا محض دنیاوی فائدے کے لیے، پیسوں کے لیے، عزت کے لیے اور اپنا دبدبہ لوگوں پر قائم رکھنے کے لیے انہوں نے سچ باتوں کو لوگوں سے چھپایا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں حضور کے آنے کی نشانیاں بتلائی تھی، تو بنی اسرائیل کو ان کے علماء کو یہ باتیں معلوم تھیں، یہ نشانیاں جانتے تھے، لیکن انہوں نے حضور کی نشانیوں کو چھپایا۔ تو اس طرح سے اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، وعدہ خلافی کی۔ تو اس طرح سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے لیے دوزخ میں جگہ بنا لی۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ تھا کہ حق بات تو چھپاتے ہی تھے، لیکن جب لوگوں کو توڑ مڑوڑ کر باتیں بولتے تھے تو وہ چاہتے تھے، یہ بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان کی واہ واہ کریں، اور پھر یہ جو بات بولتے تھے تو اس پر ان کو خوشی ہوتی تھی، جبکہ یہ غلط بات بولتے تھے اور غلط بات بولنے پر ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی اور لوگوں سے تعریف لینے کو یہ پسند کرتے تھے۔ تو ان کا اس طرح کا طرز عمل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف لفظوں میں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی ناپسندیدہ بندے بن گئے اور اپنے لیے تکلیف دینے والا عذاب انہوں نے مول لیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، ملکیت سب کی سب اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ چاہے مجرم کہیں پر بھی جا کر چھپ جائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے مزید اللہ تعالیٰ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مالک ہیں، خالق ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے آج کی ان آیتوں میں ذکر فرما رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں۔ تو
اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کائنات میں اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت پیش فرمائی ہے۔ چنانچہ ان آیتوں کے شان نزول میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک ہے اور اس دنیا کو چلا رہا ہے تو ہم اس کو کیسے سمجھیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ دنیا کو چلا رہا ہے، تو کیسے سمجھیں ہم؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے لیے اگر سمجھنا چاہتے ہو تو کیا عمل کیا جائے، تو بتلایا گیا کہ یہ جو اتنا بڑا آسمان بنا ہوا ہے، جو اتنی بڑی زمین بنی ہوئی ہے، اور پھر آسمان کے اندر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے سے ٹچ نہیں ہوتا، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر کام کر رہا ہے۔ یہ زمین کے اندر جانور ہے، انسان ہے، پہاڑ ہے، پانی ہے، نہ جانے کیا کچھ اس زمین پر ہے، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے مل کر تباہ نہیں ہوتے، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ پر ہے، انسان اپنی جگہ پر ہے، جانور اپنی جگہ ہے، جھاڑ اپنی جگہ ہے، کوئی ایک دوسرے سے نہیں مل جاتا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو پرسکون انداز میں جو چل رہی ہیں، تو ذرا ان پر غور کرتے چلے جائیں، تمہارے دل کے اندر روشنی حقیقتاً پیدا ہوگی۔ تو یہ چیزوں میں غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی۔ اسی طرح سے رات کا آنا، دن کا آنا، یہ ان کا آنا جانا جو چل رہا ہے، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر یہ اس طرح سے جو وقت بدلتے رہتا ہے، دن آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں۔ اگر انسان ان چیزوں میں غور کرنا شروع کر دے گا تو اس کو حق کی معرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا آخری میں کہ یہ کون ان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، جو حق کو پانا چاہتے ہیں، جو اپنے اندر حق کی طرف رکھتے ہیں اور دانشمند ہے، سمجھدار ہیں، تو ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہ عقل مند سمجھدار کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفت کو، کوالٹی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سمجھدار، اصل دانشمند، ہوشیار لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام کثرت کے ساتھ ان کی زبان پر اللہ کی یاد رہتی ہے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتے رہتا ہے، یاد رہتی ہے، وہ تڑپتے ہیں اللہ کی یاد میں۔ ان بندوں کی زبان پر چاہے وہ لیٹے لیٹے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں یا چل رہے ہوں، کھڑے ہوئے ہوں، ہر صورت میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں۔ تو ان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے، اور یہی بندے اصل دانشمند ہیں، اصل سمجھدار ہیں۔ اب ان آیتوں کے ذریعے سے یہ بات کی ذکر فرمائی گئی ہے، یہ مسئلہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے۔ بغیر وضو کے یعنی ہاتھ لگا کر نہیں پڑھ سکتے قرآن کریم بغیر وضو کے، بنا دیکھے کہ قرآن کریم برابر آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو عام ذکر ہے، قرآن کو چھوڑ کر جو عام ذکر ہے، ناپاکی کی بھی اگر کوئی حالت میں ہے، اس کو غسل کی حاجت ہے، تو اس صورت میں بھی وہ جو اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے تو یاد کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتے ناپاکی کی حالت میں۔ ان کے علاوہ جو بھی عام ذکر کرنا چاہتا ہے بندہ، چاہے وہ لیٹے ہوئے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو یا کھڑے ہوئے ہو، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص پاک حالت میں ہے، صاف ستھری حالت میں ہے، اور اس کو قرآن یاد ہے، تو وہ لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتا ہے قرآن بنا دیکھے کے، اور اسی طرح سے وہ کھڑے کھڑے بھی پڑھ سکتا ہے، چلتے چلتے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے،
تو ذکر میں یہ چیز بھی نماز بھی داخل ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو ہم کو ایک یہ آیت بھی ملتی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد کے لیے نماز کو قائم کریں، تو گویا نماز بھی ایک طرح کا ذکر ہے۔ تو اسی سے یہ مسئلہ علماء نے ثابت کیا ہے، بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہے، اچھا خاصا ہے، کھڑے کھڑے نماز پڑھ سکتا ہے، تو برابر اس کو پورے فرائض وغیرہ کھڑے رہ کر ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا، بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اجازت ہے کہ وہ معذور، وہ بیمار شخص بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے۔ اگر اتنی بھی حالت نہیں، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا لاچار ہے، اتنا مجبور ہے، تو اب لیٹے لیٹے ہی صحیح، بس اشاروں سے وہ نماز ادا کر لے، اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اتنی بڑی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ تو ایک بندے کو چاہیے کہ جو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں اور فکر کرتا رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتا رہے۔ اس سے اس کا ایمان بڑا مضبوط رہتا ہے، اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، اور پورا قوی یقین ہے کہ اس کی موت ایمان کی حالت پر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں تر رکھیں گے، زبان پر اللہ اللہ یا بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو بھی ذکر ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی الفاظ ہو سکتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، اگر ہم گنگناتے رہیں گے، زبان سے پڑھتے چلے جائیں گے، یا خالی بیٹھے ہوئے ہیں دل میں بھی اگر یہ تصور کرتے رہیں گے، یہ جما لیں گے، اس کی عادت اگر کسی کو پڑ بھی گئی، تو پھر جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام ہی جاری رہے گا، کوئی اور لفظ نہیں آئے گا اس کی زبان پر۔ وہ لیٹا ہوا بھی ہے، مرنے کی حالت میں ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی یاد ہی رہے گی، اللہ اللہ اس کا دل بولتا رہے گا، جو ہارٹ بیٹنگ چلتے رہے گی تو اللہ اللہ کا ورد اس کے دل میں ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح کا عمل ایک مسلمان کو کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے، تاکہ موت جب آئے تو اللہ کا ذکر ہماری زبان پر ہو، دل پر ہو، اس حالت میں ہماری موت آئے۔ اب عقل مند کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، یعنی آسمان اور زمین میں جو جو چیزیں اللہ نے بنا رکھی ہیں ان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب یہ غور و فکر کرتے ہیں تو جب ان کو حق کی معرفت پہچان ہو جاتی ہے، تو اب بے ساختہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہ کیا کیا دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اب یہاں پر ذکر فرما رہا ہے، جو بڑی خاص دعائیں ہیں۔ ممکن ہو سکے تو ہر ایک مسلمان کو یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ پہلی دعا بندہ وہ یہ مانگتا ہے کہ اے پروردگار، تو نے اس کارخانے عالم کو، اس دنیا کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو وہ بندہ جو اللہ کی قدرت کی نشانی میں غور و فکر کرتا ہے، جب اس کو حق کی پہچان ہو جاتی ہے تو اب اس کو فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو جب میرا حشر کیسے ہوگا اور میں کہاں پر جاؤں گا، تو اس کو دوزخ کی یاد ستاتی ہے، اور ڈر ہو جاتا ہے کہ اگر میں مر گیا، غلط کام کرتے کرتے مر گیا، تو پھر مجھ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو لہذا وہ بندہ دعا مانگتا ہے، مولا دوزخ کے عذاب سے بچا، مجھ کو اس سے محفوظ رکھ دوزخ میں جانے سے۔ اور پھر وہ بندہ کہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، مولا آپ ہی مالک ہیں، اور آپ ہی ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اور آپ ہی کے قبض قدرت میں ہر چیز ہے، اور آپ نے جو آسمانوں کو بنایا، جو زمین کو پیدا کیا، تو بیکار کے اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی جو جو حکمتیں ہیں آپ اس کو جانتے ہیں، مولا بس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیے، اس سے محفوظ رکھیے۔ تو اس طرح سے وہ بندہ یہ دعائیں کرتا ہے۔ مزید اور بھی دعائیں ہیں، انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آئندہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔